بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا، اور جس فتنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں جن کا تمام مسلمانوں کو علم ہونا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کتاب فتنوں کے بیان میں حدیث نمبر 7049 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، تم میں کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، یہاں تک کہ میں جھکوں گا کہ اس کو پانی پلاؤں تو وہ میرے سامنے سے کھینچ لیے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد نئی بات پیدا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16 کتاب ایمان کے بیان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزہ پائے گا، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام ما سوا اس سے زیادہ محبوب ہوں، اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، اور کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کے بیان میں حدیث نمبر 18 حضرت اسامہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا، اور چوری نہ کرنا، اور زنا نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور نہ ایسا بہتان کسی پر باندھنا جس کو تم دیدہ و دانستہ بناؤ، اور کسی اچھی بات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ پس جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اسے درگزر کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔